رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جہاں سے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہاں آج صفر المظفر کی پہلی تاریخ ہے، 1429 سنہ ہجری۔ بیان سننے کے آداب کے متعلق فتاوی رضویہ جلد ڈبل 12 صفحہ 170 تا 171 سے کچھ عبارات پیش کرتا ہوں، اس کو بڑے غور سے اور توجہ سے سنیے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے طریقہ محمدیہ وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے، مجلس واعظ یا سنت و اجتماع میں بیٹھا ہو اسے بھی دوران بیان بات کرنا گناہ ہے، اگرچہ آہستہ ہی ہو۔ اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا، کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا، اور یہ سب گستاخی و بے ادبی اور ہلکا پن، خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے، بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام یعنی بیان ختم ہو۔ اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کوئی جنبش، نہ اصلاً کچھ بات کریں۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مذکورہ ابھی جو میں نے عرض کیا وہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب واعظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے ادبی و گناہ ٹھہرے تو غل مچانا، گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا۔ یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واعظ و بیان کرتا ہے، بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واعظ اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قرآن و حدیث کے مطابق بیان ہو رہا ہو تو بلا ضرورت کسی قسم کی حرکت نہ کیجیے، ٹیک بھی نہ لگائیے، ادھر ادھر بھی بلا ضرورت نہ دیکھیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جو
مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ اس نے عرض کی یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک فہرست نکالی، مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا۔ جب غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی خدمت میں نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بیان کرنے کی نیت تھی، اور اسی ضمن میں کچھ فضائل بھی عرض کیے جا رہے ہیں کہ جب کسی عمل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس عمل کی طرف بندے کو رغبت ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر نماز جنازہ میں شرکت ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو رسمی طور پہ کرتی نظر آتی ہے کہ خاص مجبوری ہوئی، ضروری جانا ہوا، قریبی عزیز ہے تو شریک ہو گئے، لیکن ثواب کی نیت عام طور پر نہیں ہوتی، ایک مطلب وہ فارمولیٹی کے طور پر کہ نہیں جائیں گے تو بھائی اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا بولے گا، تو بس شرکت کر لیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک کسی عمل کی ہم نیت نہیں کریں گے اس وقت تک ثواب نہیں ملتا، تو اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہم کریں گے اتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو فضائل پہلے ہم سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں نماز جنازہ کی طرف رغبت ہو کہ صرف جاننے والوں ہی کے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کے جنازے میں شرکت کا موقع ملے تو ہم خوشدلی کے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں۔ خدا رحمان عز و جل کی رحمت میں قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ سعید معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دے، تو وہی شرط وہی ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، خالی بندوں کے لیے دکھاوا مطلوب نہ ہو۔ تو رضا الہی کے لیے جو عمل کیا جائے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو اس کی تو کیا بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو ہر
کام میں جو جائز کام ہوتے ہیں ان میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے، جس میں ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے. اے کاش ہمیں بھی غم نصیب ہو جائے. کون سا غم؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غم. ان کا غم عشق میسر آ جائے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا آقا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. دیکھا غسل میت کی کتنی فضیلت. لیکن آج کل تو اس کے لیے پروفیشنل ہی غسال عام طور پہ ملتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بخوشی ثواب کی نیت سے غسل کرتے ہیں. بہرحال جن کو یہ موقع میسر ہو ان کو ضرور سعادت حاصل کرنی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے غسل میت میں حصہ لیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، ان کو استقامت دے اور ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے، اور ان کا غسل میت ہے کاش مدینے میں ہو، جنت البقیع میں ان کو مدفن نصیب ہو جائے. ان کے صدقے میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں کہ یا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اب نماز جنازہ کا طریقہ غور سے سن لیجئے. کافی لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں لیکن بہت سو کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا. یہ ہماری بد نصیبی ہے. فلموں کے نام یاد رہیں گے، کون کون سا ایکٹر ہے یہ بھی شاید پتا ہو، کون ہیرو ہے اس کا بھی پتا ہو، کاروبار کا حساب کتاب سارا یاد رہتا ہے، دنیاوی معاملات میں حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، لیکن نہیں معلوم تو نماز کے فرض نہیں معلوم، افسوس وضو کے فرض نہیں معلوم،
اور اسی طرح نماز جنازہ کے ارکان معلوم نہیں. اگر لاکھوں کے اجتماع میں غالباً میں 1,00,000 روپے انعام دینے کا اعلان کروں کہ جو نماز جنازہ کے ارکان کی تعداد مجھے بتا دے تو میں اس کو 1,00,000 روپے انعام دوں گا. تو شاید میرے 1,00,000 روپے شاید ہی کوئی لے. نماز جنازہ میں کتنے ارکان ہیں ہمیں یہی نہیں پتا, کتنی سنتیں یہی نہیں معلوم. نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی یہی نہیں پتا. بالغ کے جنازے کی دعا کون سی ہے, نابالغ کے جنازے کی دعا کون سی ہے, نابالغہ کے جنازے کی دعا کون سی ہے, ہمیں نہیں آتا. ہمیں صرف پیسے گننے آتے ہیں, افسوس صرف کاروبار کرنا آتا ہے. ہمیں دنیا بھر کے تو معاملات یاد رہتے ہیں, ٹینسز رٹے ہوئے رہتے ہیں, گانے معاذ اللہ زبانی یاد ہوتے ہیں, لیکن افسوس کہ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں. باپ کا جنازہ رکھا ہوا بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانی چاہیے. جیسے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جنازہ ان کے بڑے شہزادے حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا. بیٹے کو تو والد کے جنازے کی دعا پڑھانی چاہیے, لیکن بیٹا تو پڑھانے کا تو تصور کیا اپ ٹو ڈیٹ بیٹے کا. بیٹے کو تو امام کے پیچھے بھی پڑھنا نہیں آتا, اس کو نیت بھی کرنا نہیں آتی کہ نماز جنازہ کی نیت کیسے کی جائے اور کیسے پیچھے پڑھا جائے. افسوس, کروڑ افسوس. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ نماز جنازہ کے ارکان بھی پتہ چل جائیں گے, اس کی دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل, اس کی سنتیں بھی معلوم ہو جائیں گی. تو لیجئے سنیے نماز جنازہ میں کتنے ارکان ہیں. نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں, 2 ارکان ہیں. یعنی ایک بھی رکن اگر نہ ادا کیا جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی. یعنی یہ ستون ہے نماز جنازہ کے شرائط ہیں, فرائض ہیں. نمبر 1, 4 بار اللہ اکبر کہنا. دوسرا رکن قیام, یعنی کھڑا ہونا. نماز جنازہ میں 3 سنت موقدہ ہیں. نمبر 1 ثنا پڑھنا. نمبر 2 درود شریف پڑھنا. تو بہتر یہ کہ نماز والا درود شریف پڑھیں, درود ابراہیم. نمبر 3 میت کے لیے دعا. پھر سے سن لیجئے, نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں. نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام. اس میں 3 سنت موقدہ ہیں. نمبر 1 ثنا, نمبر 2 درود شریف, نمبر 3 میت کے لیے دعا. اب نماز جنازہ کی نیت بھی سن لیجئے. میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے جو اقتدا کر رہا ہے وہ اس طرح نیت کرے گا. چاہیے الفاظ یاد نہ رہیں تو بھی کم از کم اتنا ذہن میں ہو کہ یہ جنازہ رکھا ہوا اور میں اس جنازے کی نماز ادا کر رہا ہوں. تو یہ جب خاکہ ذہن میں ہوگا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, میں ان کے پیچھے اس جنازے پر نماز پڑھ رہا ہوں, تو بھی نیت ہو جائے گی. نیت کرنے کے بعد امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناک کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں. ثنا میں تھوڑا سا نماز کی ثنا میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر وہ فرق نہیں بھی کریں گے تو نماز ہو جائے گی. تو تھوڑا سا فرق یہ ہے, یعنی جب ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کہتے ہیں تو وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ یہ پڑھ لیجیے. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں, پھر درود شریف پڑھیں. بہتر یہی کہ درود ابراہیم پڑھیں. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں.
امام بلند آواز سے تکبیریں کہے اور مقتدی آہستہ. باقی تمام اذکار یعنی یہ ثنا، دعا، درود شریف وغیرہ یہ امام اور مقتدی سب آہستہ پڑھیں. دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. بعض حضرات جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے سلام پھیرتے ہیں. بعض لوگ پہلے سلام میں سیدھا لٹکا دیتے ہیں اور دوسرے سلام میں الٹا لٹکاتے ہیں. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کھول کر لٹکا دیں، کیونکہ اب پڑھنا نہیں ہے. جہاں پڑھنا ہوتا ہے قیام میں وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جہاں نہیں پڑھنا ہوتا وہاں باندھے نہیں جاتے. تو اب سلام پھیرنا ہے، نماز ختم کرنی ہے تو دونوں ہاتھ لٹکا کر سلام پھیریں گے. اب دعا بھی سن لیجئے. بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. نابالغ لڑکے کی دعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. نابالغہ لڑکی کی دعا. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. بعض لوگ جوتا پہنے اور بعض جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. طحطاوی شریف کے حاشیے پر یہ جزیہ ہے. اگر جوتا پہنے نماز پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتا پاک ہونا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، احتیاط اسی میں ہے کہ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھی جائے. فرش پر کھڑے ہو جائیے. اگر سوکھا فرش ہے اور اس پر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے تو پاک ہے، وہاں اس کے لیے بیکار وہم نہ کریں. اب اگر مزید آپ تشفی چاہتے ہیں دل کی تو جیب کا رومال پاؤں کے نیچے بچھا لیجیے. صلو علی الحبیب. نماز جنازہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں. حدیث پاک میں جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. اگر کل 7 ہی آدمی ہو تو ایک امام بن جائے. اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1. عام نمازوں میں پہلی صف افضل ہوتی ہے، مگر نماز جنازہ میں آخری صف تمام صفوں سے افضل ہوتی ہے. اگر کسی کو جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو کیا کریں؟ اس کا ہی مسئلہ سن لیجئے کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے ایک آدھ تکبیر رہ جاتی ہے، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں. یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی وہ مسبوق کہلاتا ہے. مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دیں. 4تھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام پھیر دے.
بعض اوقات بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں، یا پیدا ہوتے ہی دم توڑ جاتا ہے تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا مسئلہ بھی سن لیجئے. مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا، پھر مر گیا، تو اس کو غسل و کفن دیں گے، اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے. اس کے لیے سنت کے مطابق غسل و کفن نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی. سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے، لہذا اگر اس کا سر باہر ہوا تھا اور چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھیں گے. پاؤں کی جانب سے اکثر کی مقدار کمر تک ہے. بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ یا کچا گر گیا، اس کا نام رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کچا بچہ بھی قیامت کے دن وہ اٹھے گا، حشر ہوگا اس کا. کچا بچہ جب ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے. کچا پھل درخت سے توڑنا یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر بیتے. تو بہرحال یہ کہ یہ کچا بچہ جو ہے یہ بھی اگرچہ بظاہر ضائع ہو گیا لیکن یہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ قیامت کے دن یہ بہت کارآمد ہوا. قیامت کے دن یہ اللہ تعالی سے تیزی کے ساتھ کلام کرے گا اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی درخواست پیش کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، اے کچے بچے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیو، بچہ اگر فوت ہو جائے یا کچا ہو تو اس کا صدمہ تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا چاہیے کہ اس میں صبر میں اجر ہے. رونے دھونے سے بچہ واپس لوٹ کر آ نہیں جاتا، الٹا صبر کے ذریعے ملنے والا اجر ضائع ہو سکتا ہے. جنازے کو لے کر چلنے کا بھی بڑا ثواب ہے. چنانچہ حدیث پاک میں جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. صلو علی الحبیب. اچھا، جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ غور سے سن لیجیے. اکثر اس میں غلطیاں کی جاتی ہیں. تو جنازے کو کندھا دینا یہ عبادت ہے. سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرانے یعنی پھر الٹے سرانے، پھر الٹی پائنتی یعنی پہلے سیدھے سرانے سیدھے سر کی طرف کندھا دے اور پھر سیدھے پاؤں کی طرف کندھا دے، پھر الٹے سر کی طرف، پھر الٹے پاؤں کی طرف کندھا دے کر 10-10 قدم کندھے پر لے کر چلے تو کل 40 قدم ہوئے. بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں 2-2 قدم چلو، 2-2 قدم چلو. تو یہ اعلان غلط ہے. ان کو چاہیے کہ کرنا ہی ہے، اعلان ضرور کریں، بلکہ امر بالمعروف کا ثواب ملے گا نیت اگر ثواب کی ہوگی تو. جو بعض لوگ ویسے وہ ذہن ہوتا ہے وہ جس کو وہ چودرات قسم کا ذہن ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی بھاگتے ہیں روڈوں پر اور ٹریفک کو روک دیں گے اور لوگوں کو ہٹائیں گے، دھکم پیل کریں گے، ہٹو ہٹو کریں گے اور وہ اعلان بھی کریں گے. وہ پتہ نہیں وہ میت کے عزیزوں کو راضی کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے. انما الاعمال بالنیات، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں نیت ثواب کی کرنی چاہیے کہ امر بالمعروف، کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. تو اب نیکی کی دعوت دینی ہے تو 2-2 قدم کی دعوت نہ دیں،
بلکہ 10-10 قدم کی دعوت دیں. اس کے الفاظ نوٹ کر لیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہر پائے کو کندھے پر لیے 10-10 قدم چلیے. ہر پائے کو کندھے پر لیے 10-10 قدم چلیے. ہر پائے کو کندھے پر لیے 10-10 قدم چلیے. اس میں ہمارے یہاں یہ بھی عرف ہے، کلمہ پاک، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے کہ اس معنی لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. بچے کے جنازے کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ بچے کو اٹھا کر کیسے چلے. چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگر لوگ ہاتھ لیتے رہیں. جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں ہونا چاہیے. اور نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والے کے جو سرپرست ہوں ان سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے. اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں. شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے. صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے، کیونکہ شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ عورت کے حق میں اجنبی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب وہ بلا حائل بدن کو چھو نہیں سکتا عورت کے. البتہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کا نکاح شوہر کے وفات سے فوراً نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کا نکاح عدت تک باقی رہتا ہے. اب اگر عورت حاملہ ہے اور بے شک شوہر کا انتقال ہوا اور 1 منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یا اس کا بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو 6 مہینے کے بعد عدت پوری ہوگی. اور اگر بچہ پیٹ میں نہیں ہے تو پھر اس کی عدت کی مدت جو ہے میت کی وہ 4 مہینے 10 دن. آج کل معاذ اللہ 40 دن میں عورتیں اپنے آپ کو فارغ سمجھتی ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بلکہ پوری عدت کرنا واجب ہے. 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے، یہ وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جنازہ میں خوش دلی کے ساتھ شرکت کی سعادت نصیب فرمائے اور جذبہ دے کہ ہم مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کیا کریں اور شریعت کے مطابق عمل کیا کریں. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی نماز جنازہ کی ترکیب تھی؟ جی ہاں، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ فرشتوں نے ادا فرمایا، تو وہ شروع سے جنازہ چلا آ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت ہو گئی تو 9 مہینے تقریباً 9 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کی وفات ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ منورہ ہی میں نماز جنازہ فرض کی گئی. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا فرمائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ میرے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ایک روایت کے مطابق 72 مرتبہ ادا کی گئی.
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارکہ جو تھا وہ قبر انور کے پاس رکھ دیا گیا اور جوک در جوک صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف حاضر ہوتے اور درود و سلام پیش کرتے. اہل بیت اطہار نے بھی درود و سلام پیش کیے. اس طرح مطلب آپ کی نماز جنازہ وہ نماز کے انداز میں نہیں پڑھی گئی بلکہ درود و سلام پیش کیے گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا تو کیا جنازہ پڑھنے کے لیے اس کو دوبارہ قبر سے نکالنا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. نہ قبر سے دوبارہ مردے کو نکالنا یہ تو حرام ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایسا عذر نہیں ہے بلکہ کہ فتح رضیہ شریف میں یہ ہے کہ قبر پر اس وقت تک نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جب تک میت سلامت رہنے کا یقین ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. پیارے امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جنازہ کے جلوس میں بلند آواز سے کلمہ شریف کا یا نعت خوانی کر سکتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے کہ شروع میں تو اس کی اجازت نہیں تھی اس لیے کہ پہلے کا دور بڑا زبردست دور تھا, بڑا رحمت بھرا دور تھا اور خائفین کا دور تھا. اس وقت نماز جنازہ میں شریک حضرات جو ہوتے تھے وہ اپنی میں پڑے ہوتے تھے کہ میرا بھی اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا, مجھے بھی غسل دیا جائے گا, مجھے بھی کفنایا جائے گا, مجھے بھی لوگ کندھوں پر لے کر چلیں گے, میرا کیا بنے گا, میرے ایمان پر خاتمے کا کیا بنے گا, قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت میرا کیا حال ہوگا. تو اس طرح وہ اپنے سوچوں میں ہوتے تھے, یعنی فکر مدینہ میں مشغول رہتے تھے. یہاں تک کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ جنازے میں ہر شخص, جنازے کے جلوس میں ہر شخص منہ پر پلو ڈالے, کپڑا ڈالے, رو رہا ہوتا تھا اپنی موت کو یاد کر کے. یعنی اگر کوئی تعزیت کرنا چاہے کہ اس میت کا عزیز کون ہے جس سے تعزیت کی جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا, سبھی رو رہے ہوتے تھے. مگر آج کل ظاہر ہے کہ وہ صرف اس کا وارث روتا ہے, وارث بھی ہر وارث نہیں روتا, شاید کنوارا بچہ روئے, شادی شدہ بھی مشکل ہی روئے اپنے باپ کے جنازے میں یا ماں کے جنازے میں. تو اس طرح اب عزیز روتا ہے یا باپ روتا ہے جوان بیٹے کی فوتگی پر تو پتہ چل جاتا ہے, یا منہ لٹکا ہوا ہے کسی کا غم زدہ ہے تو وہ تعزیت کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن اس دور میں اندازہ نہیں ہو پاتا تھا. تو اس لیے اس وقت بلند آواز سے ذکر کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ یہ جو تفکر ہے یعنی کہ غور و فکر کرنا قبر کے بارے میں, موت کے بارے میں, تو یہ بھی ذکر ہے, ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جلد 9 صفحہ 151 تا 52 پر ایک مطلب ارشاد فرمایا, تفکر ساعت خیر من عبادت الثقلین, یعنی گھڑی بھر کا تفکر انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو وہ تفکر بھی ذکر ہی تھا ان کا, اب بھی کوئی کرے تو اس کے لیے ذکر ہی ہے. اب آہستہ آہستہ سلسلہ جو تھا وہ غفلت کا دور آنا شروع ہوا کہ اب لوگ اس تفکر سے فارغ ہونے لگے. تو اس وقت کے جو علماء ربانیین تھے
उन्होंने जिक्र खफी की तरगीब दिलाई कि कुछ ना कुछ अल्लाह अल्लाह करते रहो, जिक्र करते रहो, कि गफलत की खामोशी के कोई माना नहीं है, इसका कोई सवाब ही नहीं है। जब तक कोई अच्छी सोच ना हो आखिरत वाली, तो इसलिए गफलत की खामोशी से अफजल तरीन यही है कि जबान से अल्लाह का जिक्र करे। ने बिल्कुल यानी एक लम्हा भी इंसान को फारिग नहीं होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी भी फारिग नहीं होते, हर वक्त जिक्रुल्लाह में मशगूल रहते थे। तो जैसे अभी बैठे तो सुन रहे हैं, ये भी जिक्र सुनना है। अब फारिग हो गए तो कुछ ना कुछ या तो सोच अपनी कब्र की, आखिरत की या मदीने की याद में अपने आप को घुमाए, या फिर जबान से अल्लाह 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 करना शुरू कर दे, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह ले, सुभान अल्लाह कह ले, अल्लाहु अकबर कह ले, न कुछ ना कुछ अज़कार करे, फारिग एक लम्हा भी ना रहे। लेटे लेटे भी जब तक नींद नहीं आती पांव समेटे जबान से अल्लाह अल्लाह करता रहे, कुछ ना कुछ जिक्र अज़कार करता रहे, या फिर वो अपनी मौत को याद करे, अपनी कब्र को याद करे कि कब्र में किस तरह जो लिटाया जाएगा मुझे। अभी तो मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, या मदनी इनाम वाले जो दावत इस्लामी वाले वो चटाई पर लेटा हुआ हूं, चटाई पर लेटते हैं तो कि मुझे कब्र में भी लिटाया जाएगा, अपनी कब्र को याद करे। तो पहले जिक्र खफी की इजाजत दी गई, अब इसमें भी लोग फिर वो जिक्र खफी से भी कतराने लगे, यानी कि गफलत करने लगे, बातों में मशगूल नजर आए। कोई बातें कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई इधर उधर की बातें लेकर बैठा है। तो अब उलमा किराम ने जिक्र बिल जहर की इजाजत दी कि बुलंद आवाज से जिक्र करो, बुलंद आवाज से कलेमा तैयबा का विर्द करो। कि बुलंद आवाज से जिक्र करने वाला जो है ना, वो गाफिल को जगाता है। गफलत करने वाले को भी जब ये जोर से जिक्रुल्लाह की आवाज आएगी तो थोड़ी उसकी तवज्जो जाएगी उस तरफ, और उसकी जबान भी उसके साथ शामिल हो जाएगी। बार ऐसा होता होगा, आपको भी आपने नोट किया होगा कि जब कैसेट चलती है नातों की तो खुद ही अपनी जबान भी वो साथ में नात गुनगुनाने में शामिल हो जाती है। तो इस तरह जब लोग जिक्र करेंगे तो बंदा जिक्रुल्लाह में शरीक हो जाएगा। तो अब बुलंद आवाज से जिक्रुल्लाह की इजाजत मिली। तो ये दौर, तो अगर ये दौर गफलत का नहीं है तो फिर कौन सा दौर गफलत का हो? इधर तो क्या वो सियासी बातें और इलेक्शन की बातें, तो दहशत गर्दियों के किस्से, तो मुल्क पर तनकीद, तो सदर पे तनकीद, तो वजीर आजम पर तनकीद, तो कभी पुलिस पर तनकीद, तो कभी फौज पर तनकीद। हमारा और धंधा क्या है? हम जब मिलकर बैठते हैं तो हमारी बातें तो यही होती हैं, या वो कारोबार के भाव तालते होते हैं। तो बहरहाल ये कि जनाजे के जुलूस में जिक्रुल्लाह किया जाए, नातख्वानी की जाए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की वसीयत के मुताबिक हजरत मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, जो आपके खलीफा थे, इन्होंने वो काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इस तरह वो कसीदा दुरूद पढ़ा था। और सगे मदीना जो कि आला हज़रत के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में भी अगर शामिल है तो उसके लिए बहुत बड़ी सआदत है। तो इसने भी अपने वसीयतनामे में ये अर्ज कर दिया है, मेरी नमाज जनाजा में भी यही कसीदा दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाए, और भी उलमा के कलाम पढ़े जाएं, आम शायरों के ना पढ़े जाएं, सिर्फ मुस्तनद उलमा के कलाम पढ़े जाएं, ये मैंने वसीयत की है। तो बहरहाल ये कि कलमा तैयबा का विर्द और दुरूद शरीफ या नात ख्वानी वगैरह पढ़ना जो है, ये फी जमाना उलमा ने इसकी इजाजत दी है। जो इससे पहले की दलील हरगिज न ली जाए, क्योंकि यहाँ फवायद हैं इसके, जैसे कि नमाज में अगर आंखें बंद करके नमाज पढ़े तो मकरूह है, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है, मकरूह तंज़ी है। और अगर नमाज में खुशू और खुजू आता है आंखें बंद करने से,
تو اب آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں رہے گا، بلکہ نماز میں اب آنکھیں بند کرنا افضل ہو جائے گا۔ غفلت کی خاموشی سے افضل یہی ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے۔ پہلے خاموش اس لیے رکھا گیا کہ لوگ فکر مدینہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے قبر و آخرت کی، اور اب چونکہ اس سے لوگ غافل ہوئے تو اب ان کی زبان کو شاغل رکھا جائے، یہ زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا نماز جنازہ کے لیے جماعت قائم کرنا شرط ہے؟ جی نہیں، کوئی ایک آدمی بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر عورت نماز جنازہ کی امامت کروا دے تو کیا ہوگا؟ عورت کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوگی، اکیلی اس عورت کی نماز ہو جائے گی، اور فرض جو ہے جنازے کا وہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے اور فرض ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا عورت تدفین کے لیے قبرستان جا سکتی ہے؟ عورت کا تدفین کے لیے قبرستان جانا ناجائز ہے، چاہے اس کا لخت جگر ہو یا اس کا کوئی کیسائی عزیز ہو، قبرستان وہ نہیں جا سکتی، اس کے لیے ناجائز و ممنوع ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، جنازہ آتا دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت احیاء العلوم میں نقل ہے کہ ان کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہنے لگے ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، وہ کلمہ یہ ہے سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا، اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو آپ بھی یاد کر لیجئے سبحان الحی الذی لا یموت سبحان الحی الذی لا یموت سبحان الحی الذی لا یموت واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ میرے سوال ہے، کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں، اس لیے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مرشدی، کیا کافر دوست کے والد کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ مرتد یا کافر کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں جائز و کار ثواب سمجھ کر شریک ہونا کفر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا،
اور اگر یہ نہیں تو حرام ہے. حدیث میں فرمایا اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے کہ شیطان آگے آگے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت ایک آدمی پر وصول ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مرتد کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. دنیاوی لالچ سے کسی مرتد یا کافر کی نماز جنازہ پڑھنا حرام قطعی اور شدید حرام ہے، اور دینی طور پر اسے کار ثواب. اور مرتد یا کافر کو نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کا مستحق جان کر ایسا کیا تو یہ خود مسلمان نہ رہا، نماز پڑھنے والا ہے نا، مسلمان نہ رہا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اسے تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق یعنی کفر ہی میں مر گئے. حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے، بلکہ کافر کی تو عیادت کرنے کی بھی اجازت نہیں. چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں حاضر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے، ایک سے زیادہ جنازے ہوں تو نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ اس کا طریقہ یہ دو طریقے. بہتر یہ ہے کہ کیونکہ امام کا سینے کی طرف کھڑا ہونا، میت کے سینے کی طرف کھڑا ہونا یہ افضل ہے، تو اس لیے بہتر طریقہ یہ کہ ایک جنازے کو دوسرے جنازے کی سیدھ میں اس طرح، جیسے کہ میں آپ کو یہ مثال دوں، ایک جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے، دوسرا یہاں، تیسرا یہاں، اس طرح مطلب ایک دوسرے کے سیدھ میں رکھے جائیں. اگر سارے جنازے لمبائی میں رکھ دیے گئے کہ ایک کے پاؤں کی طرف دوسرا جنازہ، اس کے پاؤں کی طرف دوسرا جنازہ، تو بھی جائز ہے. تو چاہے 1000 جنازے ہوں، ایک ساتھ ان کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا.